الشياطين وأعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسماء الوجود سر الله الموجود مبتدئ دائرة الوجود صاحب رواية الحمد والمقام المحمود سيدنا المجدد والمصطفى الممجد وأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلى اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے اس سورے کا ایک مختصر سا قصہ قرآن شریف میں اشارت عزت و رائے اگر آخر الیکم یا بنی آدم اللہ تعالی الشیطان اے اولاد آدم کہ تم سے اس بات کا نہیں لیا گیا ہے یا تم شیطان کی عبادت نہیں انہو لکم عدو مبین کیوں اس لیے کہ تمہارے لیے خدا ہوگا. اس آیت شریفہ کے سن میں جو موضوع ہم کو دیا گیا ہے دور حاضر میں بیداری کی اہمیت، اس موضوع کے ذریعے کی مختصر سی گفتگو آپ کے پیش ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک واضح بات کر دی کہ ہم نے اولاد آدم سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کریں. اس لیے کہ اگر شیطان کی عبادت کریں گے تو شیطان اللہ کا دشمن ہے، وہ اس عبادت کے ذریعے اپنی دشمنی نکالے، وہ اس کے ذریعے دشمنی. شیطان کی عبادت کہتے ہیں کس کو؟ پہلے یہ کہیے شیطان کی عبادت، شراب پینا شیطان کی عبادت، جوا کھیلنا شیطان کی عبادت، اگرچہ شیطانی لے کے جاتا. وہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت عام چیز ہے، اس سے بچ جانا بھی بہت آسان ہے. اور اسی سے ہم اپنے گفتگو پیش کریں گے اس وسیع موضوع کو اسی ٹائم میں آپ کے سامنے پیش کریں. ان چیزوں سے بچ جانا بہت آسان ہے. آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ شراب بری چیز ہے، خود شرابی بھی کہنا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بھی اس سے انکار نہیں. لہذا شیطان کو وہاں زیادہ مشکل بھی نہیں پیش آتی ہے اور آپ کو وہاں سے نکالنے میں زیادہ دقت نہیں. ساری مشکل تب پیش آتی ہے کہ جب اطاعت پروردگار کا رخ بدل کے شیطان پر چلا جائے. نماز اللہ کی نگاہ رکھے، روزہ اللہ کی نگاہ رکھے، مجلس خدا کی نگاہ رکھے. ہوتا نہیں ہوتا. اگر اس مجلس سے یہ ارادہ ہو کہ ہمارا نام محمود ہو، باوائی ہو، تو یہ اللہ کے لیے نہیں، امام حسین کے لیے نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کا نہیں. شیطان نے روز اول سے کبھی بھی اولاد آدم کو بہکانے کے لیے ڈائریکٹ شراب نہیں پیش کیا. عبادت کے مقابلے میں عبادت، اطاعت کے مقابلے میں اطاعت. اس لیے کہ کوئی بھی انسان ڈائریکٹ نماز چھوڑ کے گمراہی میں نہیں جائے. کوئی بھی انسان ڈائریکٹ نماز چھوڑ کے شراب خوری اور جوا کھیلنے کے لیے نہیں جائے. لہذا عبادتوں سے اصول کافی کا مشہور بات ہے کہ نمازی کو نماز سے بہکانے کے لیے شیطان کا چیلا آیا اور اسی کے برابر میں مصلی میں سارے نماز. کیوں؟ اس لیے اس کو معلوم ہے کہ نمازی نماز کے ہی بہانے رہیں گے، کسی اور چیز سے. لہذا اب نمازی
نماز کا یاد کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بیداری پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ پہچان سکے کہ ہمارے ساتھ جو نماز پڑھنے والا ہے واقعی نمازی ہے یا دکھاوٹی نمازی ہے۔ یہ بیداری ضروری، کیوں بیداری ضروری؟ یہاں تک کہ گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بیداری سے کہتے ہیں جو غافل نہ، بیداری کے مقابلے میں غفلت ہے۔ مولانا تقیان امیر بیان حضرت علی نے دشمن کے مکر کے مقابلے میں غفلت یہ دشمن کی مدد، دشمن کے مکر، بڑا بات ہے کہ دشمن کے مکر کے مقابلے میں غفلت یہ دشمن کی مدد۔ بیداری کے مقابلے میں کیا ہے؟ غفلت۔ انسان غافل، کسی چیز کو محسوس نہیں کر پاتا۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت دشمن کا اسلحہ ہے۔ شیطان کو بہکانے کے لیے پہلے آپ کو غافل کرنا ہوگا، جب آپ غافل ہو جاتے ہیں پھر بہکانا، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ انسان بیدار ہو اور شیطان بہکا لے جائے۔ غافلوں کو بہکاتا ہے۔ مثال میں بات واضح ہے، عالم اسلام کی ایک بہت مشہور اصطلاح ہے صفین کا قرآن۔ جنگ صفین آپ نے سنی ہوگی، بارہ سنی ہوگی، سیریل امام علی میں بھی دیکھی ہوگی۔ جو اس کا ایک واقعہ ہے وہ جنگی پڑھنی ہے کہ جس وقت امام علی کے مقابلے میں آنے والا دشمن امام علی سے نہیں جیت پا رہا تھا تو اس نے کیا کیا؟ نیزے پر قرآن پڑھا، نیزے پہ کہ اس کو معلوم تھا یہ علی والے ہیں۔ اب کون لوگ تھے جن کے لیے نیزے پر قرآن پڑھا کیا گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو علی پہ جان دینے کے لیے تیار، جنگ میں آئے نا، علی پہ جان دینے کے لیے تیار۔ مقابل نے دیکھا کہ یہ علی پہ جان دینے والے یہ تو اس جگہ پہنچ گئے کہ صفین مقابلے میں پہنچ گئے، صفین کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ مالک اشتر سوال ایسے کی نہیں تھے، اس نے کیا کیا؟ نیزے پر قرآن پڑھا۔ امام علی کے لشکر میں دو حصے، جو بیدار تھے وہ نیزے پہ بلند قرآن کو دیکھ کے بہکے نہیں، بلکہ قرآن ناطق اور حقیقت قرآن کے ساتھ باقی رہے۔ دشمن کے حملے نے کس پہ اثر کیا؟ نے کہا نہیں، غفلت دشمن کا اثر ہے، غفلت دشمن کا اثر ہے، یاد رکھیں۔ دشمن کے حملے نے کس پہ اثر کیا؟ جو غافل لوگ، جو بیوقوف تھے، جو احمق تھے، جو مزاجن جاہل تھے، جن کو دشمن کے مکر و فریب کا احساس نہیں تھا، وہ نیزے پہ بلند ظاہر قرآن کو دیکھ کے علی کے مقابلے میں آئے۔ علی قرآن کے مقابلے میں ہم جنگ کریں گے، یہ وقت آ گیا کہ ہم قرآن کے مقابلے میں، جس سے بات کریں تو قرآن کے مقابلے میں جو بڑا ہے اتنی ان کی یہاں بیداری نہیں تھی۔ علی کے مقابلے میں آ گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ وہ قرآن کے مقابلے میں کیسے آؤ گے؟ رسالہ کے مقابلے کی ضرورت ہے، وہ تو قرآن کے مقابلے میں کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ وہ غافل۔ یہیں سے عالم اسلام میں ایک اصطلاح آ گئی صفین کا قرآن۔ کبھی عزاداری کے مقابلے میں عزاداری لائی جاتی ہے، کبھی عبادت کے مقابلے میں عبادت لائی جاتی ہے، کبھی مذہبی معاملات کے مقابلے میں مذہبی معاملات لائے جاتے ہیں، کبھی نماز کے مقابلے میں نماز لائی جاتی ہے، کبھی امام باڑے کے مقابلے میں امام باڑہ لایا جاتا ہے، کبھی جلوس کے مقابلے میں جلوس لایا جاتا ہے، کبھی علم کے مقابلے میں علم لایا جاتا ہے، کبھی انجمن کے مقابلے میں انجمن لائی جاتی ہے۔ جو حق کے لیے ہوتا ہے وہ علی والا ہوتا ہے، جو حق کے مقابلے میں اگرچہ شکل ویسے ہی ہے لیکن وہ صفین کا قرآن ہوتا ہے۔ اشارہ قرآن مجید میں ایک بہت مشہور آیت ہے مسجد صراط سے، مسجد قباء کے مقابلے میں دشمنوں نے کچھ ایک مسجد بنائی اور رسول دعوت دی کہ آپ آگے سے افتتاح کریں۔ رسول جنگ میں چلے گئے، لوٹ گیا، حکم خدا آیا مسجد صراط کو گرا دو، رسول اللہ کی اس مسجد کو گرا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد قباء مسجد تھی، یہ صفین کا قرآن ہے۔
اگر دو چار واسطوں کو چھوڑ کے آپ جائیے تو یہودیت کرنا. اگر دو چار واسطوں کو چھوڑ کے آپ جائیے تو یہودیت کرنا. اور کون پھنس رہے تھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر اس کا افتتاح ہو جاتا ہے مسلمان عام مسلمان نماز پڑھتے، لیکن عام میں سے غافل مسلمان نماز، بیدار مسلمان اس میں نماز نہیں. سب سے پہلے ہم کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ آج کے اس زمانے میں ہم اپنی غفلت سے اپنے آپ کو دور کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت دشمنان دین کو یہ مہلت دے کہ آج کے زمانے میں صرف کا قرآن لرن کیا جائے اور ان سے چکر بچ جائے. کیونکہ آج کی دین کے مقابلے میں دین لایا جائے، فکر کے مقابلے میں فکر لائی جائے، احکام کے مقابلے میں احکام لایا جائے، شخصیات کے مقابلے میں شخصیات لائی جائے، مراجع کے مقابلے میں مراجع لائی جائے. جو آج ہمارے قوم کی حالات بہت بدتر ہے. دشمن حملہ کرتا ہے، ان کو اس کا احساس کرنا چاہیے. لہذا اگر ہم صرفین کے قرآن کو پہچان جائیں گے تو آج ہم سمجھ میں آ جائیں گے. زمانہ فرق کر گیا، زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا، لہذا صرفین کا قرآن بھی ایڈوانس ہو گیا، لیکن علی والے بھی پیچھے نہیں. جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. لہذا اب ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم دین لیں تو دین بہت ہی پرفیکٹ راستے سے لیں، بہت ہی معتبر راستے سے لیں. ذرا سا بھی غیر معتبر راستے سے اگر دین آیا تو ہو سکتا ہے کہ دین کی جگہ پہ صرفی کو قرار دے. کیونکہ دشمن باقاعدہ ایکٹیو ہے، ایک گفتگو آگے بڑھے کہ ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو واضح کریں گے. اب آئیے ایام فاطمیہ گزرے ہیں اور ہے بھی اور آنے والے. صدیقہ طاہرہ نے رسول کی وفات کے بعد جو کچھ دن زندہ رہی ہے اور جو اپنے حق کے مطالبے کے لیے کوشش کی ہے، اس کوشش میں جو بہت اہم آپ کا کردار تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے. سب سے اہم آپ کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ مسلمان غافل ہے، یہ غفلت دو طرح سے، یعنی جو امت کو غافل کیا جاتا ہے دو طرح سے. ایک تو یہ کہ آپ ثابت کر دیں کہ علی اس چیز کا مستحق نہیں، اگر علی مستحق نہیں ہے نہ مستحق ہے وہ بیٹھے. ایک طریقہ یہ ہے دشمن کا ایک بہت بڑا اسلحہ جو 1407 سے آج تک چل رہا ہے، وہ کہ حق کو اتنا اختلافی بنا دو کہ عام آدمی قبول کرنے سے جھجکے. حق کو اتنا اختلافی بنا دو کہ عام آدمی کیا ہے، کوئی جھنجٹ نہیں پڑتا، تو دو چار چلے سیدھا سیدھا چلتا. اور یہ بیچارہ خود کو بیوقوف بناتا ہے، یہ خود کو بیوقوف بناتا ہے. ابھی اس کو یہ موبائل لینا ہوگا، جا کے ریسرچ کرے گا کس کمپنی کا اچھا ہوتا ہے، کس کی بیٹری زیادہ چلتی ہے، کس کا پروسیسر زیادہ اچھا ہے، کس کی انٹرنل میموری زیادہ ہے، کس کی مثلا ایکسٹرنل میموری زیادہ. سب کرتا ہے نہیں کرتا. سبزی بھی لیتا ہے تو ایک ایک آلو کو دیکھتا ہے، ٹھیک تو نہیں، کھا تو نہیں. 10 روپے 20 روپے کی سبزی میں بھی تحقیق کرتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں کہیں سے مل جائے وہ ایک ہی دیتے، بس ملنا چاہیے دین کے نام. اور ذرا سا بھی اختلاف پیدا ہو جائے، ارے نہیں ہم لوگ تو یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پڑھتے، ہم سے اختلاف سے نہ ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. جو کلیئر ہے اس کو اختلاف کو چھوڑو، ہم اختلاف کو پڑھنا نہیں چاہتے. یہی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگ صفین امام علی کے ساتھ نہیں گئے تھے. جیسے ابو موسیٰ اشعری امام علی کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. ہم سے اختلاف سے کیا مطلب، ہمیں اختلاف نہیں پڑھا جاتا تو اللہ والے اللہ تک کرتے پڑھا ہم سے کیا مطلب. اور دشمن کی سازش نہیں کہ اگر عام پبلک کو دور کرنا تو اس چیز کو اختلافی بنا. دشمن نے ولایت فقیہ اختلافی بنا دیا، دشمن نے مرجعیت کو اختلافی بنا دیا، لیکن مشہور برا نہیں ہونا. اسی طریقے سے اس وقت علی ابن ابی طالب کی ذات کو اختلافی بنایا گیا تھا. غلط پبلک نے جو دوسری علتیں ان میں سے ایک بہت اہم علت ہے، ہم سے کیا مطلب اختلافات کی چیز، ہم کسی اختلاف نہیں پڑھنے والے. بھول گئے رسول نے کیا کہا، رسول نے کیسے پیش کیا، رسول نے کس اعتبار سے پیش کر سکتے. صدیقہ طاہرہ جس
جس احتجاج کے ذریعے سے حق علی کو ثابت کرنا چاہتی تھی، اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ امت کم سے کم بیدار ہوئی۔ اس لیے کہ صدیقہ کو معلوم تھا، اب یہاں کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صدیقہ کی کوشش کامیاب ہو جاتی اور امت واقعی بیدار ہو جاتی کہ اس کا فائدہ صرف وہی نہیں ہوگا بلکہ آنے والی امتوں کو ہوگا، آنے والی امتوں کو ہوگا۔ مسئلہ اس کا نہیں کہ کون بیٹھا ہے، مسئلہ اس کا ہے کون سلسلہ شروع ہوا۔ صدیقہ پورے سلسلے کو بدلنا چاہتی تھی کہ امت جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس لیے کہ تم جس راستے میں قدم رکھ رہے ہو یہ راستہ حق کی طرف نہیں جاتا ہے، بھلے ہی نام حق بیان کرتا ہے، حق کے نام میں چل رہا ہے لیکن حق تک نہیں جائے گا۔ اگر تم بیدار ہو جاؤ، راستے کو بدل دو تو وہ راستہ تم کو دے گا، حق کی طرف جائے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ صدیقہ کی کوششیں، صدیقہ کی کاوشیں صرف اس زمانے کے نہیں کی، آنے والے زمانوں کے لیے تھیں، تاکہ اگر امت بیدار ہو جائے گی تو بیدار امت کبھی بھی مسند پہ، منصب پہ، خلافت پہ غلط آدمی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے صدیقہ نے کوشش کی، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو تعلیم دی، قرآن کا درس دیا، رسول کے واقعات یاد دلائے، رسول کے اخبار یاد دلائے، جا کے پوچھا کہ تم نے نہیں دیکھا، نہیں سنا، گواہی نہیں دو گے، یہ ہوگا، وہ سب کچھ کیا۔ اس بات امت بہت بدبخت تھی، لہذا اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی، لہذا دشمن اپنے اسلحے کو پیش کرنے میں کامیاب، لوگوں کو غافل بنایا، غفلت کی کیا کوشش کی، صرف ہی کو قرآن سے کام کیا۔ میری تاریخ ایک بات ہے کہ صرف ہی کو قرآن ہوا نہیں ہے، اصطلاح ہے، اصطلاح ہم استعمال کریں، صرف ہی کو قرآن سے کام لیا۔ کیا صرف ہی کو قرآن سے کام لیا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کی حدیثوں پہ، رسول کی وفات کے بعد پابندی، رسول کی حدیث کو بیان نہیں کیا جائے، جو بیان کرتا ہے سزا ملتی، پورے پڑتے جیل ہوتی، رسول کی حدیث کو لکھا نہیں جائے۔ تقریباً 100 سال یا اس سے زیادہ یہ عمل میں چلا، مولا کے زمانے میں ہٹا دے گئے، اس بار زمانے کے بعد اس کے بعد پھر بلند کیا اور تقریباً ہمارا 100 سال سے زیادہ۔ اور اس حدیث سے لوگوں کو روکنے کے لیے قرآن پیش کیا کرتے ہیں، واقعات ہیں، واقعات نہیں پیش کریں گے، اگلی دن اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس حدیث سے روکنے کے لیے ان کے سامنے قرآن، یہ نہیں کہتا تھا کہ حدیث نہیں سناؤ تم کو جس سے کہانی سنائے، حدیث نہیں پڑھو آپ تم کو افسانے سنائے، نہیں، حدیث سے روکنے کے لیے کیا ہے وہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن تلاوت کرو، یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو تلاوت کرو، لیکن صرف قرآن نہیں مسئلہ نہیں کر سکتا، ساتھ میں بھی کچھ اور چاہیے۔ اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو رسول حدیث کو پیش کرتے، حتیٰ رسول نے اپنے زمانے میں حدیث کی کتاب لکھوائی تھی، بعد وفات رسول ایسی غائب ہوئی کہ معلوم نہیں ہوئی کہاں گئی، روایت موجود، کیوں کیا گیا؟ احادیث رسول کا سارا سلسلہ ختم کیا گیا، قرآن کو لایا گیا، معلوم یہ ہوا کہ حقیقی دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے دین کی شکل پیش کیا، یہ غفلت ہے، وہ غافل قوم ہے، جاہل قوم ہے، اور دشمن اس غفلت کا فائدہ ہے، یہ دشمن کا اثر ہے، غفلت دشمن کا اسلحہ، چیزوں کا اختلاف کرانا دشمن کا اسلحہ، کسی کے متعلق پروپیگنڈا کرنا، غلط پروپیگنڈا کرنا دشمن کا اسلحہ، غلط پروپیگنڈا ہو، علی کو ایسے ہیں، علی کو مساس ادا کرتے ہیں، علی کو حکم کرنا ہے، دشمن کا اسلحہ، کس بنیاد پہ فیصلہ ہوئی؟ اب آئیے، کیا یہ دشمن اپنی ساری کوشش اس زمانے میں کر کے اور خاموش ہو کے بیٹھ گیا؟ دشمن کی کوششیں آج بھی جاری ہیں، دشمن آج بھی آپ کو مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ اس مجمع میں آنے والے لوگ کتنے لوگ ایسے ہیں دشمن نے کہا شراب کی جا کے پی گئے، وہ نہیں جائے، بتائیے، سب 100% ذمہ داری گارنٹی لے سکتے ہیں، اس میں سے کوئی شراب کا نام نہیں جائے، اس میں سے کوئی جوئے کے نام پہ نہیں جائے، اس میں سے کوئی چوری کے نام پہ نہیں جائے، آپ کریں ان کو کیسے بنتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو مراجع کے حکم پہ جان دینے کو تیار ہے، اچھا مرجع کے حکم پہ جان دیتے ہیں، تم مرجع کی بات کرتے ہو، ہم مرجع پیش کرتے ہیں،
دن پہلے وہ نیوز میں بھی آیا تھا کربلا میں سرخی امریکہ کی خبر چلتا نا. سلمان رشدی کا ایک انٹرویو ہے کہ جو بی بی سی والوں نے دیا ہے, اس میں اس چیز کو اس نے واضح کیا کہ جس وقت امام خمینی کا یہ حکم آیا کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے اور یوکے والوں نے برٹش والے منسٹرز نے بیٹھ کے میٹنگ کی کیا کیا جائے, اس وقت ان کے سینئر لیڈرز نے کہا کہ اس مرجع کو کم مت سمجھو, یہ شیعوں کا مرجع ہے. آیت اللہ شیرازی کے تمباکو والے فتوے کے بعد ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ ہم شیعوں سے مرجعیت کو توڑ کے ختم کر دیں, لیکن ایران کے انقلاب نے ثابت کر دیا کہ ہم ناکام ہیں. لیکن ہم نے اپنی روش کار کو بدل کے مقصد نہیں چھوڑا, دوسرے طریقے سے آگے بڑھا, دوسرے طریقے سے. آئیے دونوں چیز آپ کے سامنے پیش کریں. مرجعیت کی طاقت دکھائیں ہم آپ کو. جس وقت دشمن کے اسلحے کے طور پہ آئی ایس نے عراق پہ حملہ کیا تھا کہ عراقی حکومت خود اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس نوعیت کے حملے کا مقابلہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں تھا. اس وقت اس حملے کا مقابلہ جس نے کیا وہ ایک مرجع کے فتوے نے کیا. وہاں سیستانی کا فتویٰ تھا کہ اس کے مقابلے میں جنگ واجب کفائی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ بوڑھے جوان ہر طرح کے لوگ میدان میں آ گئے. گورنمنٹ نے کہا رک جاؤ, اتنے نہیں چاہیے, دھیرے دھیرے آؤ. طاقت دیکھ رہے ہیں, یہ مرجعیت کی طاقت ہے. اب دشمن نے اتنے بڑے پیمانے پہ پروگرامنگ کی, آئی ایس جیسا اسلحہ بنایا, اتنا بجٹ خرچ کیا, سب کچھ کیا. انصاف سے بتائیے کہ اتنے بڑی پروگرامنگ کو اتنی آسانی سے برباد ہوتے دیکھ لیں گے؟ کچھ تو کریں گے نا. وہ ایسے بیچارے بدبخت نہیں ہمارے. دین کے دائرے میں دشمن کے داخل ہونے کا راستہ امت کے غافل لوگ. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی امت کے لوگ بعض اوقات مراجع کو بلا بلا کرتے ہیں. آپ نے سنا کہ نہیں سنا بتائیے گا. ارے کیسے کہتی ہے, سیستانی نے ایسا کیسے کہتی, اور خامنہ نے ایسا فتویٰ کیسے دیتی. لگتا ہے کہ فتووں میں سینسر بورڈ ان سے پوچھ کے فتویٰ لیکن ہوتا ہے کہ نہیں اتنا ہی نہیں, خدا بلا واقعی ہوتا. اب آپ بتائیے کون کامیاب اور کیسے کامیاب, کون کامیاب ہے اور کس بنیاد پہ کامیاب, کیسے کامیاب. دشمن ہم کو غافل بنا رہا ہے. غافل بنانے کے بعد دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں, کل بنیادی چیزوں سے جن چیزوں کی حفاظت ہمارے ائمہ نے جان کو داؤ پہ لگا, مصائب و آلام کو برداشت کر کے جن چیزوں کی حفاظت کی تھی, آج ان چیزوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی. حقیقت آج ہمارا دنیا یہ ہمارے مسائل. لہذا اب اگر ہماری قوم میں کوئی مرجعیت کے خلاف سوال کھولے, مرجعیت نامی اس طرح کہ آپ کسی کی تکلیف کیجیے, کسی اور کی نہیں, ہم سب ایک ہی تکلیف کریں. لیکن تقلید الگ چیز ہے, پارٹی بازی الگ چیز ہے. تقلید پارٹی بازی کا نام نہیں. سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر یہ اس کو مراقبہ کریں, یہ سیاسی پارٹیاں نہیں. ہم اگر آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں تو ہم کو کہیں سے یہاں نہیں پہنچتا کہ ہم دوسرے مراجع کو مراقبہ کریں. سارے مراجع کی رسپیکٹ ضروری ہے. سب عالم دین ہیں, سب مجتہد ہیں, سب مرجع ہیں, لیکن ٹھیک ہے ہمارے نظام میں عالم ہم کی تقلید کرتے ہیں, عالم کی تقلید نہیں کرتے. اس میں کوئی کہ ہم ان کو گرا دیں, ان کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرتے ہیں, غلط ہے. لیکن ایسا لہذا دشمن ان سارے راستوں کو استعمال کر کے ہمارے دل میں. آئیے ایک آدمی صاحب صدیق طاہرہ نے کتنی کوشش کی, کچھ ہی دن زندہ 28 سفر کے بعد آپ چھوڑ دیجیے. یہ جماعت اللہ 13-14-15 یہ ہماری سنگین تھی, کچھ ہی دن زندہ تھی, لیکن کچھ دنوں میں کتنی بڑی قربانیاں دی صدیق قوم کی غفلت دور کرنے کے لیے, تاکہ قوم شاید کامیاب ہو جائے اور شاید فلاح بنے. لیکن جب قوم غافل ہوتی ہے, اتنی بدبخت ہو جاتی ہے کہ جو صدیقہ اس کی فلاح و بہبود
کی جو قربانی دے رہی تھی، یہ قوم اسی صدیقہ کے دروازے پر لے گیا، اور جو نہیں آئے تماشا دیکھتے تھے. بچانے کوئی آیا تو ہی بیٹھ کے دنیا کی تعلیم میں یہ حملہ ور ملے، یہ تماشا ہی ملے. بچانے والے آپ کو ایک مثال اور دیں. ہمارے سارے مراجع کہتے ہیں کہ اتحاد اسلامی ضروری ہے. سارے مراجع اس میں رئیسہ سے بات ہے اور سارے علماء مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد ضروری ہماری بنیادی چیز ہے. اور ہمارے ائمہ کی سیرت بھی ہے، ہمارے ائمہ کی سیرت بھی ہے. شاید آپ کی یہ بات عجیب ہو جائے، ہم پیش کر ہمت کریں. امام علی نے دوسری حکومتوں میں 3 زمانے گزارے. آپ انصاف سے بتائیے کہ تینوں زمانوں میں اگر علی چاہتے تو کیا الگ سے حکومت قائم نہیں کر سکتے؟ سورہ بازو کا تھا، ذوالفقار نے زنگلہ کیا تھا، علی کی حیبت کم ہو گئی تھی. صدیقہ کے جنازے میں ایک آدمی کا کپڑا پکڑ کے اس کو انچارج زمین پہ لے گیا اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے اس کو تک چھوڑ دیا. جنازے کا مشہور واقعہ کر دیجیے، لیکن قائم نہیں کی. لیکن قائم نہیں کی کیوں؟ بہت جلدی تھی، آپ کو بتا رہے پھر بتا رہے کہ کیسے بتا رہے. ایک، علی قرآن لے کے آئے، مقابلے میں قرآن جمع ہو چکا تھا، علی نے اپنے قرآن کو نہیں دے سکتے تھے، دے سکتے لیکن نہیں دیا. کیوں؟ اگر حکومت قائم کر لیتے تو وہاں حکومت کے نام پہ مسلمانوں میں 2 فرقے ہو جاتے. اگر قرآن دے دیتے تو یہاں قرآن کے نام پہ مسلمانوں میں 2 فرقے ہو جاتے. نہ وہاں 2 فرقہ ہونے دیا، نہ یہاں 2 فرقہ ہونے دیا. حتیٰ تینوں حکومت میں علی نے ان کے مقابلے میں اپنی مسجد بھی نہیں بنائی. اور ان کے زمانے میں خود اسلام کو نہیں کیا، اور جب اپنی حکومت آئی تو ان کو ایسے مواقع نہیں فراہم کیے کہ وہ اسلام کو کرتی. ہماری یہ ہے کہ جب اقتدار اپنے ہاتھ میں آئے تو ایسی رعایت کی جائے کہ اختلاف امت میں نہ پیدا ہونے پائے، نہ ان کی حکومت قائم ہو پائی، نہ ان کا دین الگ ہونے دیا، نہ ان کی مسجد الگ بننے دی. لیکن آج ہمارے سماج میں ہے نہیں. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیعوں کی مسجد اور یہ سنیوں کی مسجد. نہ سنیوں کے ان کے خلفاء کی سنت ہے کہ مسجد شیعہ و سنی الگ ہو، نہ شیعوں کے ان کے ائمہ کی سنت ہے کہ شیعہ سنی مسجد الگ ہو. تو آپ کو عجیب لگے لیکن حقیقت بتا رہے ہیں. آپ دکھا دیجیے کیا لگتی ہے مسجد نہیں تھی نا. یہ کہاں سے یہ دشمن کی وجہ سے ہمارے جذبات سے کھلواڑ کیا، جذبات کو کھیلا، جذبات کو وسیلہ بنایا، جذبات کو سہارا بنایا، اور اس کے بعد امت کو بانٹنا شروع کر دیا. اس لیے کہ اگر یہ امت ایک مسجد میں نماز پڑھتی تو آج پاکستان میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرتی. جب تک 2 لوگ ساتھ بیٹھیں گے آپس میں ایک دوسرے سے سوء تفاہم نہیں ہوگا. اگر یہ مسلمان 3 وقت یا 5 وقت ایک ساتھ جمع ہوتے تو ایک سلام اور ایک مسافے میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھلا دیتے. لیکن چونکہ یہ برسوں الگ رہیں گے لہذا چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی بنتی جائیں گی اور آخر میں ایک دوسرے کے خون کی پیاسے ہوگی. کتنا بڑا نقصان ہوا قوم کو، کتنا بڑا نقصان ہوا امت کو. یہ غفلت کا فائدہ اٹھا کے ایک مثال دیں آپ کو. امریکہ نے ایک گڑیا بنائی، پیش کر رہے ہیں اہم رول اس کا پیش کر. امریکہ نے بچوں کے کھلونے دیکھیں آج باقی ہمارے مذہب سے ہمارے جذبات سے ہر چیز کے ذریعے کھیلا تھا. امریکہ نے گڑیا بنائی جس کا نام ہے باربی ڈال. مارکیٹ میں آئی، ہندوستان میں آئی، وہاں آئی اور وہاں آئی تو لوگوں نے شوق سے باربی ڈال نے امریکن کلچر کا پیکیج. باربی ڈال ہے یہ امریکن کلچر کا پیکیج. اب ہماری بچیاں بچپنے سے اس گڑیا کو لے کے کھیل رہی ہیں
تو وہ لباس ان کے ذہن میں بیٹھ گیا, وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھ گئی. ایک کلچر ہے, وہ اس کے 24 گھنٹے اس کے ساتھ, ساتھ ٹی وی بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے, سب کچھ ہے. اب وہ ایک مزاج بن گیا. اب بڑی ہونے کے بعد اب آپ اس سے کہیں حجاب کرو تو وہ اس کے لیے سخت مشکل ہوگی. اگرچہ اس پہ اگر بات کی پورا ایک سسٹم الگ سے, یہی بچی جب اسکول میں جاتی ہے تو وہاں پہ حجاب میں بہن نہیں معلوم آپ کیا ہے کہ نہیں, لیکن آپ طور سے اسکولوں میں حجاب کے بہن کیا حجاب کے ساتھ اسکول میں نہیں آ سکتی, اسکرٹ ہوگی اور ٹاپ ہوگا, یہ ہوگا, بہرحال پیر کھلے ہوئے ہوں گے, اسکارف نہیں ہوگا, سب کھلا ہوا ہوگا. تو ایک مرتبہ خیر ہمارے گئی تو بے غیرتی کی عادی ہو گئی اور اس کے لیے نقاب ایک حجاب ایک مشکل ہو گئی ہے کہ نہیں. یہ دشمن کی سازش. ابھی ہم نے ایک جملہ کہا تھا, ہماری قوم اتنی غریب نہیں کہ اپنا اسکول نہ کھول سکے. الگ الگ بات کیجیے اس کا بہت پیسے والے, الگ الگ بات کیجیے تو ایک سے کچھ کچھ بتائیں گے, ارے ہم نے تو یہ کر دیا اور ایسا کر دیا اور اتنے کی شادی کر دی, اتنے کا یہ کر دیا اور اس میں اتنا خرچ کر دیا. لیکن یہی سب پیسے والے جب مل کے جماعت بناتے ہیں, ایک کمیٹی بناتے ہیں تو کمیٹی غریب ہوتی ہے, وہ جماعت غریب ہوتی ہے. اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ اپنا اسکول کھول سکے, اپنے کالج کھول سکے, اپنے بچوں کی خیرت پہنچا سکے. ہم بہت آج ہیں دوسروں کے اسکولوں میں جائے گا, سب ان کے قانون کے ساتھ جانا پڑے گا, ان کے اصول کے ساتھ جانا. یہ ہمارے غفلت کی دلیل ہے. بیداری ہم کو صرف مسلح میں نہیں چاہیے, بیداری زندگی کے ہر لمحے میں چاہیے. دشمن آپ کو مسلح پہ بھی بہکانے کی کوشش کرے گا, فرش ازا پہ بھی بہکانے کی کوشش کرے گا, اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بہکانے کی کوشش کرے گا. وہ وہاں بھی بیداری چاہیے. ہماری غیرت ہم سے چھینی جاتی ہے, تماشا ہی لگ رہا ہے. مارکیٹ اور جب مارکیٹ میں آئی سب نے استقبال کیا, ہمارے گھر آئی. اب ہوتا ہے کچھ چیزیں سماج سے پیار ہوتی ہیں, جو باہر سے چیز آتی ہے اس کو خریدنے میں تھوڑا سا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پسند نہیں ہو گئے کھلونے سے کھیلتے ہیں. مہنگی ہوتی ہے تو اور فخر محسوس کرتے ہیں, ہمارے بچے تو اتنے مہنگے کھلونے سے کھیلتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے, اس حساب سے وہ خریدی گئی. پہلا اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کلچرل حملہ تھا جو امریکہ کی طرف سے پوری دنیا میں, اور بہت سی جو چیزیں ہیں جہاں سے امریکہ کلچر پھیل رہا ہے. جب آپ خدا سلامت رکھے ہماری ایک ہی اسلامی حکومت ہے جو ہر موقع پہ اسلام کی دفاع کی پوری کوشش کرتی ہے. جمہوریہ اسلامی ایران نے دیکھا کہ اتنا بڑا کلچرل حملہ ہو گیا ہے کہ اس نے بھی اس حملے کا جواب دینے کی کوشش کی. لہذا اس بارے میں دونوں آن لائن موجود تصویریں آپ دیکھیے, بارے میں کی ہے, اور جمہوریہ اسلامی ایران نے اس کے مقابلے میں سارا ڈال سارا. اب وہ یہاں آئی مارکیٹ میں سنگت نہیں کرتی, اس سارا ڈال بھی امریکہ کے مارکیٹ میں, یہ بھی امریکہ کے پاس ہے. اب جو امریکہ نے دیکھا کہ ارے یہ سارا ڈال کیا سارا ڈال میں ان کی جو باربی ڈال آئی اس میں اسکرٹ اور اسٹائل میں بال, میک اپ کا سامان, یہ سب. یہ جب سارا ڈال گئی تو اس میں مانتو, چادر, اسکارف, یہ سب. جب امریکہ کے مارکیٹ میں پہنچی تو امریکہ گورنمنٹ نے سارا ڈال پہ بین کر دیا. امریکہ دیکھیں آپ یہ ہماری غفلت کا فائدہ کیسے اٹھایا جا رہا ہے. اتنا بڑا حملہ تھا جس کو ہم نے محسوس کیا. دنیا میں کسی نے باربی ڈال پہ بین نہیں لگایا, لیکن امریکہ کی مارکیٹ نے, امریکہ کی گورنمنٹ نے سارا ڈال پہ بین لگا دیا. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا چھپا ہے, لیکن ان کو معلوم تھا, اس لیے وہ اسی اسلحے سے حملہ کر چکے. ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا کیا کر سکتی ہے. تو تمہیں کیا پریشانی, تمہاری اپنی گڑیا تو مارکیٹ میں ہے نا, لوگوں کے انتخاب کو چھوڑ دو, جس کو پسند آئے گا اور جس کو پسند آئے گا. یہاں پہ حقانیت اسلام کا اعلان ہوتا ہے. اسلام انسان کی فطرت سے نزدیک ہے. باربی ڈال انسان کو فطرت سے دور کر رہی ہے, سارا ڈال فطرت سے نزدیک کر رہی ہے. خلاف فطرت کو اپنانا مشکل ہوتا ہے, مزاج فطرت کو اپنانا آسان ہوتا ہے. ایک مارکیٹ میں دونوں موجود ہیں. اگر تم کو اپنے پروڈکٹ پہ بھروسہ ہے تو آنے دو, جس کو جو چاہے گا لے لے گا. لیکن بین اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری سارا ڈال تو پہلے سے ہی حالی نہیں. اب یہاں پہ جملہ کہنے دیجیے کہ اگر ایک بے جان گڑیا اسلامی لباس میں آ جائے
اسلام نہیں، واقعی اسلام کے پاس حقیقی اسلام، اسلام ناب محمدی، خالص اسلام. اب یہاں پر اپنے جوانوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک محمدی اسلام ہوتا ہے، ایک امریکائی اسلام ہوتا ہے. ہم کو اتنا کنفیوز کر دیا گیا کہ ہم محمدی اور امریکائی اسلام میں فرق نہیں محسوس کر پاتے ہیں. لہذا اگر غلطی سے ہی کیوں نہ صحیح امریکائی اسلام کو اپنا لیا تو دنیا بھی بھاڑ میں جائے گی اور دین بھی بیکار ہوگی. لیکن اگر محمدی اسلام کو اپنایا تو اس کی شناخت قرآن بتا رہا ہے کہ اپنے رسول کو بھیجا، ہدایت دین حق کے ساتھ بھیجا. اس کی علامت یہ ہے کہ یہ دین دوسرے دینوں میں غالب بھی آئے گا، مشرک کو برا بھی لگے گا. اب اگر کسی اسلام سے کوئی اسلام اپنے آپ کو غالب نہ کر سکے اور مشرک کو برا نہ لگے تو وہ امریکائی اسلام ہوا کرتا ہے، اور جو اسلام غالب ہونے لگے مشرکوں کو برا لگے وہ محمدی اسلام ہوتا ہے. اب تعلیم میں صفین سے پہلے بھی بات بھی ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں صفین القرآن. ایسے ہی آج کی تعلیم میں ہمارے جوانوں کے لیے اصطلاح امریکائی اسلام. اب اگر امریکہ سے پہلے بھی تعلیم ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں امریکائی اسلام. لہذا اس اصطلاح کی بنیاد پہ ابھی جو اللہ کے حوالے کریں گے کہ صدیقہ طاہرہ ایک خاتون سے پورا دربار کیوں ڈر رہا تھا؟ ایک خاتون سے پورا دربار کیوں ڈر رہا تھا؟ ایک خطبے سے پورا دربار کیوں ہل رہا تھا؟ ایک فکر کو دینے سے پورا دربار کیوں بھاگ رہا تھا؟ اس لیے کہ معلوم تھا ہمارے پاس امریکائی اسلام ہے، ان کے پاس محمدی اسلام ہے. علی کی ذات کو اختلافی بنایا گیا کہ علی اختلافی ذات ہیں، تو اب لوگوں نے دھوکہ شروع کیا. صدیقہ نے کہا اے علی آپ کی ذات اختلافی ہو چکی ہے، ہم رسول کی بیٹی ہے، رسول نے پوری زندگی ہمارے احترام کا ذخیرہ اسی لیے کیا، ہم کو اپنی جگہ بٹھا کے اسی لیے ذخیرہ دیا، ہمارے گھر پہ سلام کر کے اسی کو ذخیرہ کیا. اب ہم ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے دربار میں حق لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ اگر علی کی ذات اختلافی بنائی گئی ہے تو فاطمہ بھی اختلافی نہیں ہے. جو فاطمہ نے اختلاف کیا ہے سمجھ میں آیا؟ فاطمہ بلا وجہ کیسے نہیں کرتی ہے؟ جو فاطمہ نے خطبہ کہا سمجھ میں آیا؟ جو فاطمہ نے حق کا مطالبہ کیا سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ علی کی بات اگر پیش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے اختلاف نظر ہو گئی، لیکن فاطمہ کے ساتھ پیش کی جائے گی کہ رسول کی وہ واحد بیٹی ہے جس کو رسول نے عزت الرسول کہا ہے کہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، ہمارا پارٹ ہے، جسم کا نہیں، رسالت کا جز ہے، رسالت کا جز ہے. لہذا اب فاطمہ جا کے حق کا مطالبہ کرے گی، لیکن کتنی غافل قوم تھی کہ جو نہ علی کو پہچانی نہ فاطمہ کو پہچانی، اسی لیے وہ اسلام میں محمدی کو چھوڑ کے امریکہ اسلام پہ بن گئی. کیا ہوا؟ وہ اسلام غالب آیا؟ نہیں غالب آیا. مشرکوں کو پتا لگا؟ نہیں پتا. آج وہ اسلام امریکہ کا نام ہے. اب آئیے ساری چیزوں کو ہمارے وقت میں گنجائش نہیں. آج آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، کارٹون دیکھیں، بچوں کے کارٹون میں کیا میسج؟ اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہم سنڈے کے کارٹون بچوں کا ٹائم پاس لے کر دیتے ہیں، لیکن بیداری مجبور نہیں بیٹھے لوگوں میسج کریں. جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نہیں اس میں تو اسلامی کلچر کے خلاف میسج، اسلامی تعلیمات کے خلاف میسج تو سمجھ میں آئے. 1905 میں ایک کانفرنس ہوتی ہے عیسائی مبلغین کی، جس کانفرنس میں سارے عیسائی مبلغین پوری دنیا سے جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ دنیا کا کوئی مسلمان عیسائی نہیں بنا. سوائے ایک آدمی جو ہم نے پیش کیا مجھ سے اپنے زمانوں سے کہیں گے کہ آپ مسٹر ہیمفے کو پڑھیے، مسٹر ہیمفے کو پڑھیے، وہ انگلش پڑھیے، یہ سب پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کس دین میں سے رابط کیا جاتا ہے. تھوڑا پڑھے گا کہ جو ان چیزوں کو لیکن اصل پڑھیں گے تو معلوم. اس کانفرنس کی یہ طے کیا گیا کہ اگر انہوں نے اقرار کیا کہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو کانفرنس کے ہیڈ نے آگے کہا کہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی مسلمان کو عیسائی بنائیں، ہمارا
مقصد یہ ہے کہ مسلمان رہے لیکن اسلام سے خالی ہو جائے. مسلمان رہے لیکن اسلام سے خالی ہو جائے. آج ہمارے بچے سینئر جونیئر کے جی اور لوور کے جی سے کم 12ویں تک جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ مایہ ناز اسکول پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں. سب سے زیادہ عیسائیوں کے ہمارے بچے 5 سے 6 گھنٹے اسکول میں ٹائم دیتے ہیں. ہفتے میں اگر 5 دن بھی دیتے ہیں تو تقریباً 30 گھنٹے اسکول میں دے رہے ہیں, 2 گھنٹے ٹیوشن پہ دے رہے ہیں. اور اس اسکول اور ٹیوشن کے مقابلے میں مطلب اسلامی تعلیم, اسلامی تربیت, نتیجہ کیا ہوگا؟ 12ویں کے بعد جب یہ بچہ باہر نکلے گا تو نام کا مسلمان ہوگا لیکن اسلام سے انہوں نے بحث رکھی ہماری دشمن جتنا غافل بنانا چاہ رہا ہے اس سے ہم بنے جا رہے ہیں. اب آئیے دوسری چیز, اور انگلش کیا ہے 2 سال بعد اس میں بھی جملہ کہتے ہیں مغرب کی دنیا مشرق کی دنیا پہ ریسرچ کر رہی, اس کو کہتے ہیں اورینٹلزم. کیا ریسرچ کر رہی؟ مشرق کی دنیا میں جو سب سے زیادہ اس کے لیے خطرناک ہے وہ ہے اسلام کا ریسرچ کر رہی. بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ اسلامی سلیبس سے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ اسلام کو پہچانے اور اسلام پہ عمل کر سکیں. اس کا نتیجہ آپ نے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں. آج ہمارے یہاں بہت سارا چھاپ اور ہوٹل چھاپ جن کو ایک پھل پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن جب باجے کے مقابلے میں زبان کھولتے ہیں تو حدیث پیش کرتے ہیں. یہ حدیث کہاں سے آئی؟ یہ حدیث کہاں سے آئی؟ جن کا املا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے وہ حدیث پیش کرتے ہیں, ان کتابوں سے حدیث پیش کرتے ہیں جو عوام الناس کے پاس نہیں. یہ حدیث کو دینے والا کون؟ تشہد میں مثلا علی رضی اللہ پڑھتی ہے, ہم کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہم کو بانٹنے کے لیے تشہد میں علی رضی اللہ پڑھو, یہ حدیث ہے. اگر آپ نے خود کو نیت کی ہے تو آپ کے پاس نیت پہ کوئی حدیث ہے, تکبیرۃ الاحرام پہ کوئی حدیث ہے, قیام الخضوع پہ کوئی حدیث ہے, رکوع و سجود پہ کوئی حدیث ہے؟ نہیں. ڈائریکٹ ہے تشہد. یہ حدیث کہاں سے؟ یہ وہی اورینٹلزم کا, یہ وہی اورینٹلزم. واٹس ایپ پہ گھومنے والی حدیثوں کا آپ دیکھ لیجیے. اب اپنے لوگ بیدار ہوئے ہیں تو کچھ آپ کو 1-8% 2% قاعدے کی ملے گی, ورنہ آپ کو وہی حدیث ملے گی یہ کر دو سارے گناہ معاف, وہ کر دو عمل کی ضرورت نہیں, وہ کر دو تو اندر گناہ معاف. یعنی وہ مزاج کی جو آپ کو عمل سے دور کر کس کا کام نہیں. ہماری غفلت اس چیز میں ہے کہ کوئی بھی حدیث آئی چونکہ حدیث کا نام لکھا ہے تو ہم ثواب لینے کے روز کو فارورڈ کر دیتے ہیں. کس نے آپ کو ٹھیکہ دیا حدیث بانٹنے کا؟ جو اپنے پاس وہ بانٹیے نا, دوسرا کام آپ کیوں کر ثواب لانا سے کچھ بھی کر دیں گے, وہ بھی فری کا ثواب چاہیے, فری کا ثواب چاہیے. واٹس ایپ فری, کوئی ISD میسج نہیں کرتا ہے, کوئی 5 روپے واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے, فری ہے, مشکل نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا. کیونکہ خود یہ حدیثیں کہاں سے یہ کام ہوگا؟ یہ کام ہے اورینٹلزم. اگلی چیز, دنیا نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے القاعدہ بنا, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طالبان بنا, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ISIS. قتل بہت جدید ہے تاکہ آپ کو صرف احساس ہو کہ ہمیں تو بیدار ہونا چاہیے. کس طرح سے حملے ہوئے, قتل کر رہے, گلا کر رہے, فلم بنی اس کی. ایک عجیب مثال ہے کہ قاتل اپنے قتل کی فلم بناتا ہے, فلم ہے, اور قتل کے ٹائم پہ اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھا ہوگا آپ نے واٹس ایپ کیا تھی, خدا ہم سب کو اس واٹس ایپ کے عذاب سے محفوظ رکھے. بڑی مصیبت کھڑی کر رکھی ہے. قتل کر رہے ہیں, قتل کرتے رہے اللہ اکبر. یہ چیز ہم کو سمجھنا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے
کہ ہمارے یہاں ہر آبادی اور ہر بستی میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. لہٰذا ہندوستانیوں کو معلوم ہے کہ اذان کسے کہتے ہیں اور اللہ اکبر کیا چیز. لیکن آپ جو دنیا میں جائیے وہاں پہ اذان کی آواز آپ کو عام لوگوں کو نہیں سنائی دیتی. مسجد کی آواز میں مسجد سے باہر نہیں نکلتی. تو وہ لوگ اللہ اکبر کو نہیں پہچانتے. اب جب وہ آدمی اس نے آج سے پہلے اللہ اکبر نہیں سنا ہے، اب جب اپنے موبائل میں گلا کرتے دیکھے گا اور ساتھ میں اللہ اکبر کی آواز سنے گا تو لاشعوری طور پہ اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ اکبر اور انسان کا قتل لازم و منصوب. اب جب وہ اللہ اکبر کی آواز سنے گا تو خوف آئے گا. اللہ اکبر یعنی ظلم، اللہ اکبر یعنی گلے کا کٹنا، اللہ اکبر یعنی ناجائز حملہ. ہم سمجھتے ہیں IS دشمن ہے، IS دشمن کا اسلحہ ہے. ہم سمجھتے ہیں مسلمان کر رہا ہے، اسلام کر رہا ہے. نہ ہم کو IS کی دشمنی سے انکار ہے، نہ مسلمان کے کٹنے سے انکار ہے. یہ ہو رہا ہے لیکن سازش اتنے ہی تک نہیں ہے، سازش اس سے بڑی ہے. سازش اس سے بڑی ہے. یہ IS کو قرآن میں آج تک نہیں دکھا کہ یہودیوں کی مخالفت کو مسلمان کے خلاف ضرور کیا. جو قرآن میں ہے وہ نہیں دکھا، جو نہیں ہے وہ دکھا. کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے کہ اسلام کرتا ہے؟ ایک چیز اور بتایا نہیں ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں ماننے والے سے مسلمان ہی نہیں ہے، القاعدہ مسلمان نہیں ہے، طالبان مسلمان نہیں ہے، IS مسلمان نہیں ہے، فرض کر لیں اگرچہ ماننے والے صرف مسلمان نہیں ہے، اگر ان کو مسلمان شمار کر لیں تب بھی 80% 70% اس سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے کہ پوری فلسطین میں جو مارے جا رہا ہے ماننے والے سب یہودی ہیں، سب تو مسلمان نہیں ہوئے نا. دوسری جگہوں پہ کون سے دوسرے ماننے والے اور دوسرے مذہب والے جو مانتے ہیں. تو ماننے والے اگر اس لیول کی بیس پہ مسلمان کو سمجھ لیں تب بھی ماننے والے مسلمان 70-80% اس سے زیادہ نہیں. لیکن اسی لیے دوسرا پہلو بھی جو مر رہے ہیں وہ افغانستان میں جو مر رہے ہیں مسلمان، پاکستان میں جو مر رہے ہیں وہ مسلمان، سیریا میں جو مر رہے ہیں وہ مسلمان، عراق میں جو مر رہے ہیں وہ مسلمان، فلسطین میں جو مر رہے ہیں وہ مسلمان، حسینیہ میں جو مر رہے ہیں وہ مسلمان. اگر مارنے والوں میں 80% مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن مرنے والوں میں 99% مسلمان ہیں. وہ ظالم ہیں، یہ مظلوم ہیں، وہ اسلام کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یہ اپنے حد تک بھی حق کی کوشش کر رہے ہیں یا حق میں ہیں. لیکن میڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان کاٹا جا رہا ہے. میڈیا یہی کہتا ہے کہ مسلمان کاٹ رہا ہے. تم کو 80% دکھ رہے ہیں، 99% نہیں دکھ رہے ہیں، ظالم دکھ رہے ہیں، مظلوم نہیں دکھ رہے ہیں. کیوں ہوا ایسا؟ کسی سازش کی بنیاد پہ ہے کہ نہیں؟ اب بھی نہیں کہتے کہ اسلام کرنا ہے. اب ایسے حالات میں کیا؟ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت تفصیل ہے. کیا کیا آپ کو نیوز پڑھی. ہم اپنے جوانوں سے چاہیں گے اگر ہم کو یہ احساس کو اسلام کے حملہ ہوا مسائل ہیں تو اس بات حاصل بیٹھ جائیں گے اور آپ اپنی بستی کی بنیاد پر بیٹھ کے ہمیں طے کیجیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اگر کرنا چاہیے تو کیا. اگر کرنا چاہیے تو دیکھیں اس مسلمان 2-3 طرح کے. ایک مسلمان وہ ہے کہ جو شامی، ابھی ہم نے کہیں تفصیل سے بیان کیا اس سال کیا جو ہم نے پہلا اشرا پڑھا ہے اس میں اس چیز کو تفصیل سے پیش کیا. ایک چیز پہ ایک 2 مجلس میں یہاں پر ایک بیان آپ کو. کچھ مسلمان ہیں شامی مسلمان. شامی مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ افواہوں پہ عمل کرتے ہیں. شامی مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ افواہوں پہ عمل کرتے ہیں. لہٰذا کہاں تک پہنچا دیا افواہوں نے کہ علی اور مسجد میں امام حسن کی مخالفت، امام سجاد کی مخالفت. ان شامی مسلمانوں کے لیے کی زینب ہے جن کو عذاب کوئی سید سجاد چاہیے جن کو فرش ختم وہ زینب سید سجاد کا کردار یہاں سے ملے.
فرش ایسا اس کی ذمہ دار. اگر فرش ایسا آج کے زمانے میں سیلری کے بعد لوگوں کے سامنے نہ پیش کر پائے تو فرش ایسا اپنا کام نہیں. اگر فرش ایسا امام سجاد کے کردار کو نہ پیش کر پائے تو فرش ایسا نے اپنا کام نہیں کیا. فرزندان عزا کو چاہیے کہ زینب کے کردار کو پیش کرے. فرزندان عزا کو چاہیے کہ سید سجاد کے کردار کو. ایک وہ مسلمان جو کہتا ہے ٹھیک ہاں وہ رہا ہے غلط ہے اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کرنا ہم نہیں کر سکتے. یہ کوفی کی بات ہے. جب امام سجاد کا قافلہ گزرا یہ کوفی ہو رہے تھے. امام کا ریئیکشن سنیں گے. امام کا جواب انہوں نے ڈالا اگر تم ہو رہے ہو ہمارے باپ کا قاتل ہو. اس کو میدان جنگ میں نہیں گئے تھے. جنہوں نے تلوار نہیں چلائی اسلحہ نہیں اٹھایا ان کو کہا کہ ہمارے باپ کا اگر تم ہو رہے ہو تو باپ کا قاتل ہو. یعنی قاتل حسین جو خاموش تھے امام سجاد کی نگاہ میں وہ قاتل حسین تھے. یہ لفظ کو بدل دیں تو آج ہم کو نتیجہ مل جائے گا. قاتل اسلام میں جو خاموش ہے امام سجاد کی نگاہ میں قاتل اسلام بنے گا. تیسرا مزاج کربلائی مزاج. حسین کو نصرت چاہیے کاروبار چھوڑ دیں گے گھر چھوڑ دیں گے اولاد چھوڑ دیں گے جان قربان کر دیں گے سب برداشت کر دیں گے لیکن رسول کے نواسے پہ آنچ نہیں آنے دیں. 1400 سال کی آزاداری کے بعد فرش عزا سے اگر کربلائی کردار نہ آ پائے تو ہم کو اپنی آزاداری کو غور کرنا چاہیے. فیصلہ کریں ہم کون سے شام والے ہیں کوفے والے ہیں یا کربلا. اگر کربلا والے ہیں تو بیٹھیں گے اور بات کریں گے کیا ہو سکتا. آج اسلام قتل ہوا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہم لوگ بالخصوص ہم جوانوں سے کہہ سکتے ہیں آپ یہ ہم تو بزرگوں سے نہیں کہہ سکتے. منع نہیں بس سوچیے کہ ہمارے جوانوں لے کے کیا ایسا کچھ نہیں. چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں نا. آپ بزرگوں سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ اشارات ہو لیکن جوانوں سے ہم کہہ سکتے. لہٰذا یہ جو ساری باتیں ہیں ہم کو ایک اندازہ ہو گیا کہ کس طریقے سے اسلام کے خلاف سازشیں ہیں اور یہ سازشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی فرقے بن رہے ہیں سنیوں میں بھی فرقے بن رہے ہیں شیعوں میں بھی فرقے بنائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگرچہ ابھی وہ اس لائق نہیں ہو پائیں گے اپنے کو فرقہ کرنے کے لیکن کوشش تو کر رہے ہیں. ہماری کیسے کر رہے ہیں ان کو کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. فاہمی ہے فاطمہ سے سبق ہے ان حالات میں کیا کر سکتے. جناب فاطمہ اور جناب ثانیہ زہرا نے ان کو اپنا کردار پیش کیا کہ دیکھو اگر دشمن کے مقابلے میں آنا ہے تو تم کو ایک سیرت و کردار کی بنیاد پہ چلنا ہوگا. اگر تم ہمارے سیرت و کردار پہ چلو گے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب تم اپنے دشمن پہ حاوی ہو سکتے. ہمیں ایک بہت اچھے مصرے یاد آ گئے ہم اسی بات سے متعلق اشعار میں بہت یاد نہیں ان پڑھ کے واپس بعض اوقات ہمارے وہاں کتنا کیسے ہوگا ہم اسرائیل کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں ہم امریکہ کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں ہم ہمارے اندر جو کر سکتے ہیں وہ تو کرنا تو بھی بیٹھ کر. اگر جناب زینب یہ سوچ لیتی کہ ہم یزید کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں کچھ ہوتا یہ آزاداری میں اندر نہیں پہنچتا. یہ آزاداری میں اندر نہیں پہنچتا. خیر شاید بہت اچھی بات یہ ہے کہ بیڑیوں میں سید سجاد دیتے ہیں صدا. بیڑیوں میں سید سجاد دیتے ہیں صدا. چل پڑو تو راستہ ہموار ہو کر جائے. راستے کا انتظار کرنے والا نہیں چل پاتا لیکن چلنے والا راستہ بنا دیتا. بیڑیوں میں سید سجاد دیتے ہیں صدا. چل پڑو تو راستہ ہموار ہوتا جائے گا. واقعات کربلا بچوں سے دہراتے رہو. بچہ بچہ قوم کا مختار ہوتا جائے. بچہ بچہ قوم کا مختار ہوتا جائے. ایام فاطمی ہے سب کو بہتر ہے. بیوی نے
علی کے تحفظ اور ولایت کی حفاظت کو اپنی زندگی کا انتہائی مقصد بنا. بیوی کی مصیبت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ دینوں دربار میں اس کو کس نگاہ سے دیکھیں؟ ہم تو نہیں معلوم بیوی کے ذمہ، اس لیے ہم کوئی کبھی مصیبت نہیں. حبیب سے پوچھیے اس مسئلے کو، حبیب سے پوچھیے. امام حسین نے خط لکھ کے بلایا ہم سے ایک پہلو پیش کرنا ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ فاطمہ کے دربار میں آنا کتنی بڑی مصیبت ہے. فاطمہ کا ان بدبختوں سے بات کرنا یہ فاطمہ کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے. صرف اس پہلو کو ہم بتانے کے لیے جب حبیب کربلا پہنچے ہیں، زینب نے کہا فضہ دیکھو ایک ایسی چہل پہل ہے. فضہ نے جواب دیا کہ بیوی مبارک کو آقا کے بچپن کے دوست حبیب نصرت بھی نہیں آئے. فاطمہ خوش، زینب خوش. زینب نے کہا کہ فضہ جاؤ جا کے حبیب کو بڑا سلام. کیا کیا حبیب نے؟ جواب دیا. زینب اتنی آسانی سے جواب نہیں دیا. روایت لکھتی ہے کہ جب فاطمہ کا سلام، جب زینب کا سلام پہنچا ہے، حبیب نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، خواب اڑانے لگے، تماچے مارنے لگے. زینب نے خدا کے سلام نہیں کہا، فضہ کے ذریعے سلام پہنچایا تھا. اگر حبیب جیسے فقیہ کو ثانیہ زہرا ایک واسطے سے سلام کہا دے تو حبیب کو احساس ہوتا ہے کہ ثانیہ زہرا اور حبیب کو سلام کہہ رہا ہے. منہ پہ تماچے مارے، خواب اڑانے لگے. اب یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کا دربار میں جانا کتنی بڑی مصیبت ہے، ان بدبختوں سے بات کرنا کتنی بڑی مصیبت ہے. جو حبیب یہ برداشت نہ کر سکے کہ زینب حبیب کو سلام کہہ رہا ہے، وہ حبیب یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ فاطمہ بھرے دربار میں خطبہ ہے. یہ کم مصیبت نہیں تھی فاطمہ کی. دربار میں کھڑے ہو کے انتظار کرنا کم مصیبت نہیں تھی فاطمہ کے لیے. ہاتھ سے نہ کو چھین لینا یہ کم مصیبت نہیں تھی فاطمہ کے لیے. لو اس کا مطلب وہ باپ آ گیا، اماموں دروازے پہ جمع ہو گئے. ایک مرتبہ لکڑی کا جمع کیا کرتی، دروازے پہ آگ لگا دی گئی، بار بار دھکا دیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک ایسا تازیانہ مارا گیا کہ فاطمہ جس ہاتھ سے دروازے کو پکڑی تھی وہ ایک مرتبہ چیخ مار کے ہاتھ کو چھوڑ دیا. دروازے پہ دھکا دیا گیا، دروازہ گرا، تو رسول کی بیٹی دیوار کے بیچ میں ایک حصہ دوڑو، ہمارا لال شہید ہو گیا. علی کو قید کیا گیا، فاطمہ کو ہوش آیا. عزیزوں سب سے پہلے علی کے تحفظ کی میری گلی. عزیزوں آپ کی آواز بلند ہو گئی، بس دو جملے آواز سے تمام. عزیزوں فاطمہ نے وصیت کی، یا علی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا، رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کفن پہنائیے گا. رات میں دفن کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو شریک نہیں ہونے دینا تھا، اس لیے شب کی تاریکی میں دفن ہو. لیکن یہ غسل و کفن تو گھر کے اندر ہوتا ہے، اس میں رات کی تاریکی خیر کیوں؟ یہ راز نہیں سمجھ میں آیا. لیکن عزیزوں یہ راز اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب غسل کے درمیان علی جیسا شجاع سلمان نے سوال کیا کہ مولا کون سی ایسی مصیبت تھی جسے آپ برداشت نہ کر سکے؟ علی جیسا ساکن نہ برداشت کر سکا. عزیزوں علی نے کہا اے سلمان، فاطمہ رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، بس نہیں ٹوٹی ہوئی تھی. علی شوہر کو احساس نہیں ہوا کہ پسلی کے ٹوٹنے کا احساس
الہی حفظ صحرا وادی کا پہاڑ وادی علامہ قصص علامہ انتفاع ہمارے سارے توفیق علامہ ہمارے ربیہ سے محفوظ علامہ ہمارے نام کو بخش علامہ ہمارے مقامین کی بخش علامہ اسلام مسلمین کی حفاظت فرما علامہ اسلام کو استعمال علامہ پریشان والوں کی پریشانی کو دور علامہ کے دولت ان کو سارے علامہ کا سایہ ہمارے سب کے باقی علامہ کے دولت علامہ امام کے ضرور کے براجی ہمیں کیا